سبحان اللہ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ کیا بات ہے۔ حضرات جب تک بظاہر دنیا میں رہے تب تک بھی اپنی رحمت سے اپنے غلاموں کو فیضیاب کرتے رہے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آج بھی امت کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار ایک واقعہ کر دوں، اجازت ہو تو ذرا زور سے ارشاد ارشاد ارشاد، ضرور ضرور، سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں صاحب، ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے، کوئی جواب نہیں۔ امام بوصیری کا نام سنا ہے، جی جی جنہوں نے قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف۔ ضرورت کیا آ گئی قصیدہ بردہ شریف لکھنے کی؟ فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، وقت کے طبیبوں، وقت کے ڈاکٹروں نے علاج کر لیا، اپنی ساری علم و حکمت کی توانائیاں خرچ کر دیں، ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو آزمایا گیا، مگر امام بوصیری کو شفا نہ ملی۔ دوستان محترم، جب سارے طبیب ہار گئے، سارے ڈاکٹر ہار گئے، گھر والے علاج کراتے کراتے دکھی اور پریشان ہو گئے، ہر طرف سے مایوسی، لا علاج ہونے کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ اب جو بھی آپ کے تیماردار تھے وہ سب کے سب الگ، وہ سب کے سب آپ سے کنارہ کش ہو گئے۔ رات کا اندھیرا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں، بیوی اپنے کمرے میں، بچے اپنے کمرے میں، آپ کے عزیز و اقارب اپنے اپنے مکانوں میں، رات ہو گئی ہے، امام بوصیری پڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرات محترم اس وقت بارگاہ رسالت میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ جب یہ قصیدہ مکمل ہوا، آپ سو رہے ہیں حضرات محترم، قصیدہ لکھنے کے بعد، اور قسمت بیدار ہو رہی ہے، جسم سو رہا ہے، قسمت جاگ رہی ہے، اور جب قصیدہ تیار ہوا سو گئے ہیں حضرات محترم، قسمت جاگی، ایسی جاگی آقا کریم مدینے سے چل کر کے آئے، اور حضرات محترم ان کے گھر پہنچے، اپنے کاندھے اقدس سے چادر پاک اتار کر ان کے سرہانے رکھی، ان کے جسم پہ ڈالی، اور کہا بوصیری، جب دنیا کے معالج کسی علاج پر ناکام ہو جاتے ہیں تو وہاں مصطفیٰ کا لعاب دہن کا سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ کام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سقلین کمیٹی، سقلین کمیٹی، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوہاب صاحب، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوب خوب بیدار ہوئے، خواب میں یہ سارا معاملہ، جی، اور حقیقت میں جاگے تو جسم پر کسی بیماری کا کوئی اثر نہیں، سبحان اللہ، ہاتھ بھی کیا صحیح بات، چل رہے ہیں، جی زبان بھی صحیح کام کر رہی ہے، جی، پیر بھی چل رہے ہیں۔ آپ اٹھ کے مسجد میں پہنچے، لوگوں نے جب مسجد میں دیکھا، دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ ہم تو برسوں سے دیکھ رہے تھے، امام بوصیری چارپائی پہ پڑے تھے، چارپائی سے اٹھنے کے لائق نہیں، آج اچانک کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا رات ہی رات میں علاج کہاں سے کر لیا؟ آپ جواب دیتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، اب تک دنیا دار علاج کر رہے تھے، آج رات کسی دنیا دار نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے علاج۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ لوگوں نے کہا کیسے مان لیں؟ کہا یقین نہیں آتا؟ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کی رحمت سے جب بھی لوگ فیضیاب تھے، آج بھی ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بچپن کا دور ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے،
والد محترم بھی دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے پیارے دادا جان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے۔ حضرات محترم، ایسے ماحول میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب بیمار ہوئے، انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میرا یہ پوتا کون اس کی پرورش کرے گا، کون اس کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد مشورہ لینا شروع کیا کہ کون میرے اس پوتے کو پالے۔ آپ کے سارے بیٹے آ گئے اور حضرات محترم سب کے سب یہ کہنے لگے پرورش ہم کریں گے۔ ابو لہب کہتا ہے میں پالوں گا، عباس کہتے ہیں میں پالوں گا، حمزہ کہتے ہیں میں پالوں گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مگر عبد المطلب کہتے ہیں کہ ابو لہب بڑا دولت مند ہے، یہ بڑا کھیل و کود کا رسیہ ہے، اس کے پرورش میں اگر میں اپنے پوتے کو دیتا ہوں تو کہیں عادتیں نہ بگڑ جائیں، لہذا اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عباس کے لیے سوچا اگر ان کے حوالے کرتے ہیں تو ان کی بہت اولادیں ہیں تو شاید میرے پوتے کی پرورش نہ ہو سکے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں پالوں گا۔ حضرات محترم عبد المطلب نے کہا یہ تو بڑا مناسب آدمی ہے مگر یہ بھی غریب ہے، کثیر العیال ہے۔ پھر بھی اتفاق ہو گیا، ابو طالب کو سونپ دیا گیا۔ حضرات محترم ابو طالب کہتے ہیں اب ہوتا یوں ہے کہ میں جب اپنے بھتیجے کو دسترخوان پہ بیٹھاتا تو جب تک میرا بھتیجا لقمہ نہ اٹھا لیتا میں اپنے بچوں کو روک کے رکھتا کہ جب تک کوئی کھانا شروع نہ کرے گا، جب تک کہ محمد کھانا شروع نہ کر دے، جب تک کوئی نہیں کھانا کھائے گا، جب تک محمد کھانا نہ کھا لے۔ اور جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے تھے تو میں کہا کرتا تھا اے بچوں اب کھا لو۔ ایک روز بچوں نے اعتراض کر دیا ابا جان آپ کماتے ہو، ابا جان آپ پریشانیاں اٹھاتے ہو، مگر یہ کیا بات ہے کہ کھانا کھائیں تو مصطفیٰ کو پہلے بلایا جاتا ہے، محمد کو پہلے بلایا جاتا ہے، ہمیں بعد میں بلایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بچوں تم نہیں جانتے یہ ہم اس بھتیجے کو نہیں پال رہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھتیجا ہمیں پال رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ثقلین کمیٹی، ثقلین کمیٹی، حضرت علامہ مولانا قاری عبد الوہاب صاحب۔ سبحان اللہ سبحان، بہت خوب بہت خوب۔ ہم نہیں پالتے، ہمیں پال رہا ہے۔ بچوں نے کیا بات کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ہمارا بھائی محمد تو کہیں کمانے کے لیے جاتا ہی نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پال رہا ہے؟ کہا میرے بچوں یقین نہیں آتا تو کل ایسا کرو کہ تم دسترخوان بچھا کے کھانا کھانے بیٹھ جانا، محمد کو پہلے مت بلانا۔ اب دوسرا دن ہوتا ہے، اب ابو طالب کے بچے دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب کھانا شروع کیا تو کسی کا پیٹ نہ بھرا، کھانا ختم ہو گیا۔ ابو طالب کہنے لگے او میرے بچوں تم نے دیکھا آج محمد کی برکتیں نہیں ہیں تو کسی کا پیٹ نہیں بھرا، اور روزانہ جب محمد کی برکتیں ہوتی تھی تو ہم سب کا پیٹ بھرتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ محمد کو ہم نہیں، محمد ہمیں پالتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ، کیا بات۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حلیمہ آئی تھی نا بچوں کو لینے کے لیے، جی 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 جی، یہ بھی سنا ہی ہوگا۔ جی انتہائی کمزور اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں، ادھر سے آئی تھی پیچھے رہ گئی، جن کے پاس تیز رفتار اونٹنیاں تھیں وہ دائیاں پہلے آ گئی، مالداروں کے بچوں کو لے کر کے چلی گئی۔ حضرات محترم اب حلیمہ عبد المطلب سے ملی، مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ملی، سرکار کو جا کے گود میں اٹھایا، کہتی ہے جس وقت میں گئی محمد الرسول اللہ کے پاس تو ان کے چہرے پاک پر کپڑا پڑا ہوا تھا، اور میں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو مصطفیٰ مسکرا پڑتے ہیں، جیسے ہی آقا مسکرائے۔ کہتی ہیں حلیمہ محمد کی مسکراہٹ پر میں ایسی دیوانی ہو گئی، فیصلہ کر لیا
مجھے اس کے پالن پوشن کا کوئی بدلہ ملے یا نہ ملے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رخ تاباں میری نگاہوں کے سامنے رہے، اس کی زیارت کرتی رہوں اور اپنا تن من دھن اس پر لٹاتی رہوں۔ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لے کے چلی، تاریخ بتاتی ہے وہی اونٹنی جب ادھر سے آ رہی تھی تو سب سے پیچھے، اور جب ادھر سے چلی تو سب سے آگے، سب سے آگے۔ حضرات محترم، ساتھ آنے والی دائیہ کہتی ہے حلیمہ کہ سواری بدل لی ہے؟ کہا سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے۔ سواری وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے۔ حضرات مگر بات یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ اس اونٹنی میں طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس اونٹنی کے اندر تیز رفتاری کہاں سے آ گئی؟ جیسے ہی میرے آقا کو گود میں لے کر حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی، لگام کو تھوڑا سا اشارہ کیا، تیز رفتار دوڑی اور دوڑنے کے بعد کہا لوگوں میری چال کو دیکھ کر کے سمجھ جاؤ، میری پشت پر جو بیٹھا ہے وہ پیچھے چلنے کے لیے نہیں، آگے چلنے کے لیے آیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کی جوان کو سلامت فرمائے۔ حضرات اونٹنی جانتی ہے، جانتی ہے نہیں جانتی ہے، میری پشت پر امام الانبیاء سوار ہے، تو عام بچوں کی کیا مجال ہے کہ وہ مجھ سے آگے چلے؟ مگر آج کچھ لوگ ایسے ہیں اچھے خاصے اونٹ کے اونٹ ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت توجہ چاہوں گا، آج تو جھگڑا ان باتوں پر ہے کہ صاحب یہ جو بریلوی لوگ ہیں یہ جب میلاد پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ہم نے کہا بھائی تم پہ کیا پریشانی ہے؟ تو کہتے پریشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ تو کئی ہزار کلومیٹر دور اپنے مزار اقدس کے اندر ہیں اور تم یہاں سے انہیں سلام کر رہے ہو، اتنی دور سے وہ تمہارا سلام کیسے سن لیں گے؟ اور جب سنیں گے نہیں تو جواب کیسے دے دیں گے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، انہوں نے تو یہی کہا کیسے سن لیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ مگر ہم کسی اور سے نہیں اپنے آقا سے پوچھتے ہیں، اے آقا کیا تم ہمارے سلام کو سنتے ہو، ہمارے درود کو سنتے ہو؟ تو آقا فرماتے ہیں اسمعو صلاۃ اہل محبتی، اے لوگوں میں محبت والوں کا درود و سلام اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں، اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور جب اسی حدیث پاک پر بریلی کے امام کی نظر گئی تو پکار اٹھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوہاب صاحب زندہ باد۔ بہت خوب بہت خوب صاحب، ماشاءاللہ مزہ آ گیا۔ حضرات اچھا ایک بات اور بتا دوں، آپ نے یہ دنیا کا دستور دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ سلام آپ اسی کو کرتے ہیں جو آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ مفتی مراد علی صاحب جلوہ فرمائیں، ان سے پوچھیں اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام کرنا صحیح ہے؟ مفتی صاحب فتویٰ دیں گے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھانے میں لگا ہوا ہے، سن تو لے گا پر جواب نہیں دے گا۔ اچھا اگر کوئی سویا ہوا ہے تو سوئے ہوئے کو سلام کرنا درست؟ مفتی صاحب فرمائیں گے نہیں۔ کیوں نہیں؟ جواب دیں گے اس لیے کہ یہ بیچارہ سن نہیں رہا ہے، اور سن نہیں رہا تو جواب نہیں دے سکے گا، لہذا اس کو بھی سلام کرنا درست نہیں ہے۔ حضرات محترم،
اب دنیا کے مزاج کا ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے سلام کو سنتا بھی ہے اور سن کر جواب بھی دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم ہمارے سلام کو سنتے ہیں، اور صرف آقا ہی نہیں، آقا نے تو ارشاد فرمایا اے لوگوں جب تم قبرستان سے گزرا کرو تو قبرستان والوں کو سلام کیا کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں کرتے قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قبر والے سلام کو سنتے ہیں، اگر سنتے نہیں تو مصطفیٰ ان کو سلام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ معلوم ہوا کہ یہ سنتے ہیں اور جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اگر جواب نہ دے سکتے تھے تب بھی سلام درست نہیں ہوتا، سن نہیں سکتے تھے تب بھی سلام صحیح نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے ان کو سلام کرو، تو پتہ یہ چلا کہ یہ قبرستان والے جب ان کو سلام کیا جاتا ہے تو یہ سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، یار یہ تو بتاؤ ماشاءاللہ قاری صاحب جب کی تقریر قبر والے لاجواب۔ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تو جو کونین کا شہنشاہ ہے کیا وہ ہمارے سلام کو نہ سنے گا؟ ہم سننے کی بات کر رہے ہو اور اس سے آگے کس کو؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں جب میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کیا کرو۔ توجہ ہے؟ پریشانی تو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ خشوع اور خضوع اختیار کیا کرو، یعنی دل لگا کے نماز پڑھا کرو۔ آسان ترجمہ یہی تو، دل لگا کے نماز پڑھا کرو۔ اور پھر سرکار فرماتے اس لیے دل لگا کے نماز پڑھو۔ لوگوں تم یہ سوچتے ہو کہ شاید میرا چہرہ آگے کی طرف، آنکھیں آگے کو ہیں تو میں تمہیں دیکھتا نہیں ہوں۔ سنو سنو، میں جتنا اپنے آگے کو دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے کو بھی دیکھتا ہوں۔ یار اب تو سبحان اللہ کہہ دو، بڑی کنجوسی۔ ماشاءاللہ، کیا بہت خوب صاحب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ارے کیا سیل گئے کیا تم لوگ؟ بولتے رہا، بیداری کا ثبوت دیتے رہا ایسے۔ سبحان اللہ کہنے میں نقصان نہیں ہے آپ کا، اتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ، اگر ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو 90 نیکیاں ملیں گی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر 100 مرتبہ کہہ دیا تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ بے شمار ہو جائیں گی، نہیں ہو جائیں گی؟ تو نیکیوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یار محبت سے کہہ دیا کرو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، آقا فرماتے ہیں لوگوں میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ بے شک۔ اب یار بات چل پڑی جی، شاخیں نکل رہی ہے ادھر ادھر کو جی نکالیے صاحب۔ ایک تو شاخ پر چلا جاؤں، اجازت حضرت؟ ہاں ارے صاحب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ہاں اجازت ہے، بھرپور اجازت ہے۔ کتنا سنتے ہیں آقا؟ جی ایک روز حضرت عباس میرے آقا کے چچا وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ جی جب آپ جھولے میں جھولا کرتے تھے تو کیا بڑا بات عجیب ہے، دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ۔ کیا منظر تھا؟ جی اے چچا کیا دیکھا؟ جی میرے آقا بیان فرماتے ہیں دیکھا یہ جی کہ جس وقت آپ جھولے میں ہیں آپ کی انگلی اٹھ رہی ہے، اگر انگلی پچھم کو چلی چاند پچھم کو چلا، پورب چلی چاند پورب چلا، اگر دکھن کو چلی تو چاند دکھن آ گیا، اتر کو انگلی گئی تو چاند اتر کو چلا گیا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا آپ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے اور چاند آپ کے اشارے کی تابعداری کرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کیا بات تھی؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ کام کرتے کرتے تھک
गई थी और बाकी काम था, उन्होंने मुझे झूले में डाल दिया और एक कपड़े से बांध दिया कि मैं झूले से गिर ना जाऊं। और जब मुझे कपड़े से बांध दिया गया, काफी टाइम हो गया, मुझे झूले में आराम करते करते तबीयत बेचैन हुई, चाहता था कि उठ करके बैठूं, माँ की छाती से लगूं, मगर वक्त नहीं था, कपड़े से बंधा हुआ था। और जैसे ही मैं बंधा था, रब का हुक्म चांद को हुआ, ओ चांद मेरा महबूब बेचैन है। और जब कोई बच्चा बेचैनों पे करार होता है तो उसके हाथ में हम खिलौने देते हैं। ये हमारे खिलौने हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, वो मुस्तफा का खिलौना है जो नूर वाला है। हाय हाय, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, वोट के जिंदा दिल मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो बेदारी का सबूत दिया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदीक चचा हमारे सो गए क्या? बैठ, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, शाहिद भाई बैठे तो हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, जी जी चांद को हुक्म खुदाबंदी हो गया, जी जी, मेरे महबूब का दिल बहलाओ। क्या बात। अब ये चांद नूर वाला है और नूर वाले मुस्तफा के दिल को बहला रहा है। आला हजरत इसीलिए तो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, तवज्जो, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। अब जरा तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। रात थोड़ी सी बेकरारी, रात तवज्जो थोड़ी सी। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बुएं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। हज़रात मोहतरम, आज तक दुनिया में आपने जितने फूल देखे हैं वो महकते तो हैं, खुशबू तो देते हैं, मगर फूल को चमकता नहीं देखा होगा। फूल रोशनी नहीं देता, फूल उजाला नहीं करता, मगर ये ऐसा अजीबो गरीब नूर का फूल है, अल्लाह अकबर, खुशबू भी दे रहा है, उजाला भी दे रहा है। ऐसी खुशबू कि अगर मुस्तफा रास्ते से गुजर जाएं तो गुलामों को तलाश करने की मेहनत करनी न पड़े। रास्ते महक रहे हैं और गुलाम उसी खुशबू को देख देख करके पीछे पीछे मुस्तफा के करीब पहुंच जाए। ऐसा फूल है जो चमक भी रहा है, खुशबू भी दे रहा है। और बाकी दुनिया में जितने फूल हैं वो सिर्फ खुशबू देते हैं, चमकते नहीं हैं। ये बल्ब जल रहा है और रोशनी दे रहा है, मगर ये महकता नहीं है। मगर मुस्तफ़ा ऐसे फूल हैं जो चमक भी रहे हैं, खुशबू भी दे रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, तो आका फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, उस वक्त सरकार ने अपने चचा से इरशाद फरमाया, चाचा जरा इसके आगे की भी सुनिए। जी जी। हज़रत अब्बास अर्ज करते हैं, आका बयान फरमाइए, उससे आगे की क्या है? सरकार इरशाद फरमाते हैं, चचा इससे आगे की ये है कि मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम पाक में था, अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम के अंदर, और आसमानों पर जब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दुनिया के कामों काज के ताल्लुक से, लोगों की तकदीर के ताल्लुक से जब कुछ लिखा करते थे तो मैं माँ के पेट के अंदर होता था, और अर्शे आज़म पर जो फरिश्ते लिख रहे हैं उनके कलम के आवाज को अपने कानों से सुना करता था। तवज्जो है, तवज्जो।
जमीन से लेके पहला आसमान इतनी दूरी पर है कि अगर 500 साल तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े तब जाके ये आसमान हाथ आएगा। फिर उसकी इतनी ही मोटाई है, फिर वहां से आगे इतना ही रास्ता, फिर इतनी ही मोटाई। आका फरमाते हैं कि जब फरिश्ते कुछ लिखते थे लोहे महफूज पर तो मैं अपने कानों से सुन लिया करता था। और कब सुनता था? जब माँ के पेट के अंदर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आका माँ के पेट के अंदर रह करके आसमानों की सुन सकते हैं तो आज मदीने में रहकर गुलामों की नहीं सुन सकते। हमारा तो अकीदा है कि बिल्कुल सुन रहे हैं। हमारा एक एक काम उनकी निगाहों के सामने है, हमारी नक्लो हरकत उनकी निगाहों के सामने है। तो आका ने फरमाया, लोगों जब नमाज पढ़ा करो खुशू और खुजू इख्तियार किया करो। मैं आगे को भी इतना ही देखता हूँ, पीछे को भी इतना ही देखता हूँ। ओ मुसलमानों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये जो नमाज में खुशू और खुजू है, यानी दिल से नमाज पढ़ना है, ये जो दिल से नमाज पढ़ने वाला मामला है, ये मामला सुनने से ताल्लुक नहीं रखता। ये तो एक कैफियत का नाम है, एक हालत का नाम है। किसके दिल के अंदर नमाज में खुशू पैदा हुआ, किसका दिल नमाज में लगा, किसका दिल नमाज में नहीं लगा, मुस्तफा कल भी जानते हैं, आज भी जानते हैं। जो दिलों की कैफियत को जानता है तो क्या वो उम्मतियों की आवाज को नहीं सुन सकता? नजदीक के सुनने वाले वो कान, खाने लाले करामत पे लाखों सलाम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। हज़रात मोहतरम, दो बातें जल्दी से बता के खत्म कर दूं। रहमत, सरकार का पूरा ये सरापा पाक हमारे लिए रहमत है। उनकी जुबान अक़दस से निकला हुआ एक एक लफ्ज हमारे लिए रहमत है। उनका बताया हुआ एक एक काम हमारे लिए रहमत है। उनका उठा हुआ एक एक कदम हमारे लिए रहमत है। हर चीज में रहमत, हर चीज में। अगर आका ये कहते हैं कि लोगों खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाया करो, ये भी रहमत। क्यों है रहमत? क्यों है रहमत? आका फरमाते हैं जब दस्तरखान बिछता है और तुम उस पर खाना खाते हो तो तुम्हारे हाथ से जो खाने के जर्रे गिरते हैं, चावल के सीध गिरते हैं, रोटी के टुकड़े गिरते हैं, इसको शैतान गिराने की कोशिश करता है। और इसलिए कोशिश करता है कि इन्हीं टुकड़ों के अंदर, इन्हीं चावल के दानों के अंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए शिफा रखी होती है, बरकत रखी होती है। शैतान नहीं चाहता कि तुम्हें बरकत मिले, शैतान नहीं चाहता कि तुम्हें शिफा मिले। वो उन टुकड़ों को गिराने की कोशिश करता है। दस्तरखान बिछा होगा तो तुम जब उस पर से वो टुकड़े चुन के खा लोगे तो तुम्हें शिफा भी मिल जाएगी, बरकतें भी मिल जाएगी। बेशक बेशक। फरमाते आका, बर्तन को भी चाट लिया करो जी, अपने हाथ से बर्तन को भी चाट लिया करो। ए आका, इसमें क्या हिकमत है? मैं आपको बता दूं, ये आखिरी बात है बस। सरकार फरमाते हैं बर्तन को चाट लिया करो। आज की साइंस, मेडिकल साइंस बताती है। अरे यार तवज्जो रखो जरा जी। मेडिकल साइंस बताती है, डॉक्टर बताते हैं, यूँ आसान समझ लो। डॉक्टर बताते हैं जो भी तुम खाना खाते हो उस खाने के अंदर तुम्हारे जिस्म को ताकत देने के लिए प्रोटीन भी है जी, उसके अंदर विटामिन भी हैं। कोई डॉक्टर साहब बैठे वो बता देंगे। उसके अंदर तुम्हें ताकत देने के लिए कैल्शियम भी है, तुम्हें ताकत देने के लिए मिनरल्स भी हैं। सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन भी भारी होता है, कैल्शियम भी भारी होता है, औलाद भी भारी होता है। हज़रात मोहतरम, जितनी चीजें हमारी ग़िज़ा के अंदर है, प्रोटीन भी बड़ा भारी होता है। जब चाहोगे कभी बुलाओगे
انشاءاللہ تعالی اسلام اور سائنس اور اسلام اور میڈیکل پہ انشاءاللہ وہ تقریر کر کے جاؤں گا کہ دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں آقا چاٹ لیا کرو برتن کو چاٹ رہے ہیں. اور آج کی سائنسی ریسرچ کہتی ہے کہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں جب وہ کھانا ہم کھا چکتے ہیں تو جتنے وٹامن جتنے منرل جتنا کیلشیم جتنا فاسفورس جتنا آئرن اس کے اندر ہوتا ہے وہ سب کا سب نیچے برتن کی تہ میں لگ جاتا ہے. اگر تم اس کو چاٹ لو گے تو یہ کھانا تمہیں بھرپور توانائی دے گا اور اس کو نہیں چاٹو گے تو تمہارے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس طریقے پہ عمل نہیں کرتے تو کمزوریاں ہمارے جسموں کے اندر ہیں. اور نبی کے غلام اس طریقے کو اپناتے تھے تو ان کی طاقت کا عالم یہ تھا اللہ اکبر مسلمانوں. کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا تھا کہ لوگوں سنو اے لوگوں اس بات کو مانو مولا کائنات کی جو طاقت ہے وہ طاقت کسی بھاری بھرکم پروٹین کو کھانے کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ تو جو کی روٹی کھانے کی بنیاد پر. چوکی روٹی کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ طاقت کا کیا عالم تھا؟ بس اتنا ہی یاد رکھو. یہ آخری بات ہے بہت بڑی رحمت. ماشاءاللہ دسترخوان بچا کے کھانا کھاؤ گے جی یار منہ سے تو کہہ دو کہ ہاں شفا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو جی برکت چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو جی دسترخوان بچا کھانا بہت خوب جی. اور جو برتن میں ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کو چاٹ لیں گے انگلی سے صاف کر لیں گے نہیں بالکل چاٹ لیں گے. بس یہ دو باتیں ہی یاد رکھ لو اور اس پہ اگر عمل کر لیا تو مجھے امید ہے کہ میری یہ گفتگو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور آپ کو اس سے فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ماشاءاللہ بہت خوب. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ